الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر الآية متفق علیہ۔ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت جلیل القدر صحابی ہیں یہ، اور چھٹے نمبر پر انہیں اسلام لایا ہے، قدیم الاسلام ہے۔ انہوں نے ہجرت بھی کی ہے، پہلے انہوں نے حبشہ ہجرت کی، پھر حبشہ سے واپس آئے مکہ شریف، پھر مکہ شریف سے دوبارہ ہجرت کی مدینہ طیبہ۔ تمام غزوات میں یہ شریک رہے ہیں، غزوہ بدر میں بھی یہ شریک رہے ہیں، اور ابو جہل چونکہ اسی غزوے میں مارا گیا، وہ زخمی حالت میں تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں سے گزرے تو ابو جہل نے کہا کیا معاملہ ہوا، یعنی جو جنگ ہو گئی اس میں کیا ہونے، کہا کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی اور کفار جو ہے وہ اور قریش مغلوب ہو گئے، کیونکہ وہ مرنے کے قریب تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اب گردن جدا کر دی جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن ذرا نیچے سے اس کو کاٹ دینا، اوپر نہیں، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اونچی گردن والا ہے کیا۔ ایسا غرور تھا ابو جہل کو۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے، کیا ہے، بہت زبردست دشمنی کرتا تھا۔ بہرحال تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، دعا دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو کہ یا اللہ ان کو تفقہ فی الدین عطا فرما، فقیہ ان کو بنا۔ دعا قبول ہو گئی تو بڑے فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے سب سے زیادہ جو روایتیں نقل کی ہیں وہ ان کے شاگردوں سے کی ہیں، یعنی ان کا علم کا سلسلہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ملتا ہے، زیادہ تر علم انہی کے شاگردوں سے پڑھا ہے۔ یہ چونکہ خدمت میں رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، سفر میں خاص طور سے ان کے ذمہ تھا، یہ نالین مبارک اٹھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایسے ہی سفر میں تکیہ ان کے پاس رہتا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزیں مسواک وغیرہ، لہذا لوگوں نے ان کا نام رکھا تھا صاحب الوسادۃ والنعلین والسواک۔ کوئی انہیں کہتا تھا تکیہ والا، کوئی کہتا تھا نالین والا، کوئی کہتا تھا مسواک والا، یعنی یہ چیزیں ان کے پاس رہتی تھی۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں جب ہم نے دیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود کو تو ہم یہی سمجھے کہ یہ اہل بیت میں سے کوئی ہیں، حالانکہ وہ اہل بیت میں سے نہیں تھے، یہ قبیلہ حذیل کے ہیں، کہ اتنی آمد رفت رہتی تھی ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کو اجازت تھی کہ آپ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، ورنہ اور حضرات کو تو ہر وقت اجازت نہیں تھی، یہ کبھی بھی تشریف لا سکتے تھے، وہاں پہنچ کر اجازت لیتے تھے اندر آنے کی، لیکن مطلب آ سکتے ہیں۔
تو کہتے کہ پھر بعد میں پتہ چلا یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، لیکن گہرا تعلق ہے، آمد رفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا، رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد وسخط لہا ما سخط لہا ابن ام عبد۔ اس کا مطلب تو یہ ہے میں اپنی امت کے لیے اس کو پسند کرتا ہوں جس کو ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود پسند کرتا ہے، اور میں اپنی امت کے لیے وہ ناپسند کرتا ہوں جس کو امت کے لیے عبداللہ بن مسعود ناپسند کریں۔ ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بغیر مشورے کے کسی کو امیر بناتا تو ابن مسعود کو بناتا۔ یعنی عام طور سے تو مشورہ ہوتا تھا، مشورے میں جو طے ہوتا تھا اس کو امیر بنایا جاتا تھا، سفر کا امیر۔ فرمایا ان کے بارے میں یہ ہے کہ مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بغیر مشورے کے بھی میں ان کو منتخب کر سکتا ہوں۔ ویسے تو کسی کو بھی آپ منتخب کر سکتے تھے، لیکن چونکہ امت کو ایک تربیت دینی تھی کہ آگے جا کے تمہیں کام کرنا ہے تو جو بھی کام کر لو مشورے سے کر لو، اس میں ساتھیوں کے دل جو ہے وہ جڑے رہتے ہیں، اور جو مشورے میں خیر بھی ہے۔ حالانکہ ہم کو تو مشورے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ ایک تو ایسا فہم اللہ نے کس کو عطا فرمایا، دوسری بات یہ ہے کہ امت سے مشورے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جب پوچھتے تو ڈائریکٹ اللہ ہی سے پوچھتے یا جبریل سے پوچھتے، لیکن نہیں، آپ مشورہ کرتے تھے صحابہ سے۔ لیکن ان کے بارے میں فرمایا بغیر مشورے کے میں ان کو امیر بناتا۔ اور خلفائے اربعہ کے بعد آپ کو فرماتے آپ افقہ صحابہ ہیں، کیا تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ یہی ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ پھر کوفے والوں کو لکھا میں ایک ایسے شخص کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں جن کے علم کا میں خود ضرورت مند اور محتاج ہوں، لیکن میں تم لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں اور ان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ تو وہیں رہے یہ کوفہ میں ہی، اس لیے ان کی شاگرد وہیں رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کوفہ سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور پھر مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا سن 32 ہجری میں۔ اور جو مشہور قبرستان وہاں ہے جنت البقیع جسے کہتے ہیں، بالکل مسجد نبوی کے ساتھ، تو اس میں یہ حضرت مدفون ہیں۔ تو اس روایت کے راوی یہی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ ان کے بارے میں یہ بھی ہے، فرمایا کہ علم کا خزانہ ہے، سر تا پا علم ہی علم ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا خدمت اقدس میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ تو بہت سارے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان تدعو للہ ندًا وہو خلقک۔ فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ عبادت میں، حالانکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اہل عرب شرک میں بہت مبتلا تھے، حالانکہ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا ایک ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر شرک کیوں کرتے تھے؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے تھے۔ دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے وزراء ہوتے ہیں، ان کے معاونین ہوتے ہیں، ان کے مددگار ہوتے ہیں، ان کے غلام ہوتے ہیں، ان کے دربار کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، حجت اللہ البالغہ میں بھی ہے، اور جو ان کی الہامی کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، اس میں بھی لکھا ہے۔ عقل حیران ہو جاتی ہے کیسے حضرت نے اس کو جو ہے واضح کیا ہے۔ کہا کہ اصل دھوکہ تو ان کو یہ لگا تھا، ورنہ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہاں اللہ واحد ہے اور اس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، تو پھر تم اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی کیوں پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ اللہ کے ہم ان کو راضی کریں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اسی طرح سے جو ان کے اندر نیک اور صالح لوگ تھے
جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ان کی تصویر بنائی اور پیتل کے اور پتھر کے، تو پھر سوچتے تھے کہ چونکہ یہ ملتی جلتی شکل ہے ان کے ساتھ تو ان کے ارواح جو ہیں وہ ان کی طرف متوجہ ہیں، تو لہٰذا وہ ان چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ بعد میں شیطان نے یہ ذہن میں ڈال دیا کہ یہی معبود ہیں، یہی نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کہ جو 5 بزرگ وہاں تھے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے اور نصر ہے، سورہ نوح میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو شیطان نے لوگوں سے کہا کہ وہ لوگ کیسے تھے جو انتقال کر گئے؟ لوگ کہتے تھے ان کا کیا کہنا، بزرگ تھے، اہل اللہ تھے، اونچے درجے کے تھے۔ تو شیطان نے کہا کیا آپ لوگوں کو ان کی یاد تو نہیں آتی؟ انہوں نے کہا یاد تو آتی ہے، آپ ملیں گے محشر میں۔ انہوں نے کہا ہم ان کی تصویر بنا کے آپ کو دے دیں گے۔ تو انہوں نے پتھر کے وہ تراشے مجسمے اور بالکل ہو انہی کے شکل کے 100%۔ تو یہ کام شیطان نے کیا۔ بعد میں ان کو ایک جگہ رکھا، لوگ ان کا احترام کرتے تھے کیونکہ شکل ملتی جلتی ہے نا، بھائی شکل کی بھی تو تعظیم کی جاتی ہے نا۔ اصل خانہ کعبہ تو وہ ہے، لیکن اگر آپ کے چارٹ پر خانہ کعبہ بنا ہوا تو آپ اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اصل روضہ پاک تو مدینہ طیبہ میں ہے، لیکن اگر روضہ پاک کی تصویر ہو، فوٹو ہو، آپ اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کا کوئی بزرگ ہو، والدین ہوں، اور پاسپورٹ وغیرہ کے لیے تو مجبوراً فوٹو اٹھانا ہی پڑتا ہے، بالفرض اگر آپ کے پاس ان کی کوئی تصویر ہو، آپ تو کسی نہ کسی درجے میں اس کا احترام تو کر ہی لیں گے، کیونکہ شکل ملتی جلتی ہے نا۔ تو چونکہ ان مجسموں کی شکل ان بزرگوں سے ملتی جلتی تھی، لہٰذا وہ ان کا اکرام احترام کرتے تھے، لیکن عبادت نہیں کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ چلے گئے دنیا سے تو نئی نسل آئی، انہوں نے اس میں اور اضافہ کر دیا۔ پہلے تو مساجد کے اندر وہ ہوتے تھے، لیکن پچھلی صف میں ایک قطار میں رکھے ہوتے تھے۔ پھر شیطان نے کہا کہ یہ بے ادبی ہوتی ہے، آپ آگے ہوتے ہیں اور یہ پیچھے ہوتے ہیں، لہذا ایسا کر لیں گے ان مجسموں کو ہم پچھلی دیوار کے بجائے سامنے والی دیوار جو قبلہ کی دیوار ہے وہاں رکھیں۔ اور تو ٹھیک ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں، رکھ دیا۔ پھر بھی کوئی ان کی عبادت نہیں کرتا تھا، لیکن سامنے تھے۔ جب یہ نسل بھی چلی گئی، دوسرے لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے آبا و اجداد ان کی تعظیم کرتے تھے، انہوں نے اس میں اور اضافہ کر دیا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے باقاعدہ انہی کی پوجا ہونے لگی۔ تو چونکہ عرب میں یہ بہت تھا، اس طرح کی پوجا ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تدعوا للہ ندن، آپ اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرائیں، کسی کو بھی، چاہے فرشتے ہوں چاہے اور کوئی مخلوق ہو۔ فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے پیدا کرنے میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مجھے بتائیے انسان کے پیدا کرنے میں کسی اور کا دخل ہے؟ کسی کا بھی دخل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری مخلوق ہیں، وہ تو اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بہرحال اس طرح فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جو اللہ کے نزدیک ہے یہ ہے۔ مطلب تو ہے کہ آپ اس سے بچیں، اس سے کبھی شرک نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وہ تو پوچھتا تھا اسی لیے۔ دوسرا فرمایا تو انہوں نے پھر سوال کیا ثم ایّن، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کیونکہ یہ بھی اہل عرب کے یہاں بہت تھا، لڑکوں تو وہ قتل نہیں کرتے تھے لیکن لڑکیوں کو مارتے تھے، باقاعدہ ان کو زندہ دفن کرتے تھے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اپنی کسی اولاد کو مار ڈالیں اس ارادے سے کہ اگر یہ زندہ رہا یہ بچہ یہ بچی، تو بالخصوص بچیوں کو مارتے تھے، تو یہ میرے ساتھ کھائے گی یہ بچی، تو میں کہاں سے لاؤں گا؟ کیونکہ غربت کا بھی زمانہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اس ڈر کی وجہ سے ماریں کہ مجھے اس کو کھلانا پڑے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو کھلاتا ہے۔ اور قرآن پاک نے بھی فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غربت کی ڈر کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل مت کر لو۔ پھر فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَإِيَّاهُمْ، ایک جگہ فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، اور آپ کو بھی پہلے ان کا تذکرہ کیا ایک آیت میں۔ بہرحال یہ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ قال ثم أَيُّ، تو اس شخص نے پھر سوال کیا حضرت اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزنی حلیلۃ جارک، سب سے بڑا گناہ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ پڑوسی کی عورت سے غلط کام کریں، پڑوسی کی بیوی سے آپ غلط کام کریں، بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے قریب بھی مت جاؤ، ولا تقربوا الزنا، لیکن یہ یہاں لگایا ہمسائے کا قید لگائی، کیا ہمسائے کی قید لگا دی، کیوں؟ اسی کہ ہمسائے کا حق ہے، کیا ہے؟ یہ گناہ تو ویسے ہی مجھے کبیرہ ہے اور بالکل جو ہے وہ خطرناک گناہ ہے، آگے آئے گا ایمان ختم ہو جاتا ہے اس سے، لیکن ہمسائے کو ہمسائے کا حق ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے اولاد کی، اس کے جائیداد کی، اس کے عزت کی، اس کے آبروں کی، اور اس شخص نے تو اسی پر ڈاکہ ڈالا، تو وہ تو سمجھتا تھا کہ یہ میرا ہمسایہ ہے، یہ اس کے ساتھ اس کی امیدیں لگی ہوئی تھی، لیکن اس نے الٹا کر دیا، اس کی امیدوں کا تو خون کر دیا، تو جس کو امین سمجھتا تھا وہی خائن نکلا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمسائے اس لیے کہا کہ ان کے ساتھ آنا جانا بہت آسان رہتا ہے نا، بھائی آپس میں وہ جان پہچان بھی ہوتی ہے، اور اس طرح سے کبھی کبھی دور دراز کی رشتہ داری بھی ہوتی ہے، تو ہمسائے کے آنے جانا رہتا ہے غمی شادی میں، اور اس میں زیادہ مواقع ہیں ملنے جلنے کے، تو آپ نے فرمایا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ پڑوسن کے ساتھ ایسا کام کیا جائے، غلط کام۔ پھر اس کے بعد ایک آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ایک نہیں بلکہ کئی آیتیں، تو اس میں تصدیق کی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی کہ یہ چیزیں بہت بڑے گناہ ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ یہاں راوی نے اس آیت کا ایک ہی ٹکڑا نقل کر لیا کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، لیکن قرآن پاک میں یہ ایک ہی آیت نہیں ہے، یہ کئی آیتیں ہیں، یہ سورہ الفرقان میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے صفات کو بیان فرمایا کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، کیا؟ یعنی ان کا مزاج ہی متواضع ہے، تو اس کا اثر یہ ہے کہ اب چلنے میں بھی اس کے اثرات آئے ہیں، وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، غرور کے ساتھ قدم نہیں رکھتے ہیں، اور یہ فرمایا یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان تو زمین پر اکڑ کر مت چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیونکہ آپ زور سے پاؤں دبائیں گے، زمین پر رکھیں گے، اس کی وجہ سے میری زمین دھنسے گی نہیں، آپ اس کو دبا نہیں سکتے، اور سینہ تان کے چلو گے اپنے آپ کو اونچا کر کے، اپنی گردن کو اونچا کر کے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو لمبائی میں تم میرے پہاڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے خاص بندے جو ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یہ ان کی ایک صفت ہے۔ دوسری صفت فرمائی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جہالہ لوگ ان سے الجھتے ہیں، جہالت کی بات کرتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ پھر جدھر سے وہ بحثہ بحثی نہیں کرتے ہیں، کوئی مناظرہ نہیں کرتے ہیں، تو سلامہ کہہ کے چل دیتے ہیں، یعنی شر کو دور کرنے کی بات کہہ کر بات ختم کر لیتے ہیں، سلامہ کہنے چلتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کو ان چیزوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ خواہ خواہ میں الجھ جائیں ہر ایک کے ساتھ۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ایک تو 5 وقت کی نمازیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ وہ رات گزارتے ہیں اللہ کے سامنے سجدے میں اور قیام میں۔ کس میں؟ سجدے اور قیام سے مراد نماز ہے، مطلب تو یہ ہے کہ وہ رات کے فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں اور تہجد پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عبادت کرنے کے بعد ان کے دل میں غرور نہیں آتا بلکہ خوف میں مزید اضافہ ہوتا ہے، تو دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، وہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ جہنم کے عذاب
کو ہم سے دور رکھیں، ہم کو اس کے قریب نہ جائیں۔ کیوں؟ بے شک جہنم کا عذاب تو پوری تباہی ہے، اور انہا ساعت مستقر و مقامہ، بہت برا ٹھکانہ ہے وہ، بہت بری جگہ ہے وہ۔ تو یہ دعائیں مانگتے تھے۔ اور یہ تو ابھی بدنی عبادت کا تذکرہ تھا کہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر مالی عبادت کا بیان ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، کیا فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کتنا خرچ کرنا ہے، فضول خرچی ان کے اندر نہیں ہوتی ہے، اور نہ کمی کرتے ہیں، اہل و عیال پر تنگی نہیں کرتے ہیں، تو بس درمیانہ اعتبار سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک خوبی ہے ایمان والوں کی۔ پھر فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی کبھی بھی پرستش نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں، بس اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ اب آیا اس میں، اس شخص نے پوچھا تھا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت کر لینا۔ اور فرمایا کہ ندن کا لفظ آیا ہے، وہ شاید آگے والی روایت آئے گی، ہاں ہمسر نہ اسی میں ہے، ان تدعو للہ ندا، ند کے معنی آتے ہیں جو بالکل اسی برابر کو ہو، کہ تم کسی شخص کو برابر ایسے اختیارات کا مالک سمجھو جیسے قدرت والا، علم والا، طاقت والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کے برابر میں کسی کو قرار دے دو، پھر اس کی عبادت کر لو، یہ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ایمان والے جو ہیں وہ کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں، کیا ان کے مزاج میں لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں، قتل و غارت گری نہیں کرتے ہیں۔ الا بالحق کے معنی کہ ہاں اگر شریعت کا ہی حق ہے تو امیر المومنین کارروائی خود کر لے گا کہ بھئی فلاں جو ہے وہ قاتل ہے تو اس کو سزا دے دے گا، یا فلاں جگہ جو ہے اس طرح سے شرعی اعتبار سے جو ہے شادی شدہ عورت ہے مرد ہے ان کو سزا ملے گی، وہ تو ان کا کام ہے۔ لیکن بہرحال فرمایا ایمان والا قتل نہیں کرتا، ایمان والا ناحق کسی کو قتل نہیں، ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، کیا چونکہ اوپر آیا تھا نا کہ سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ فرمایا تم ہمسائے کی عورت کے ساتھ غلط کام کرو، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی تو امیدیں آپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ تو یہ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، جو شخص ان کاموں میں سے کسی کام کو کرے گا تو اس کو عذاب بھگتنا پڑے گا، عذاب، ہاں، لیکن اور کیا کہو گے یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے عذاب میں اور اضافہ ہوتا رہے گا، اور اضافہ بڑھاتا، دن بہ دن کم نہیں بڑھتا جائے گا اس کا عذاب۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ لیکن سوال یہ کہ اگر توبہ کرے گا، ہاں دنیا میں اگر توبہ کرے گا تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اِلَّا مَن تَابَ، مگر جو شخص توبہ کرے، وَآمَنَ، ایمان لائے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اعمال صالح کر لے، سچی توبہ کر لے، تو اس کے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا، بلکہ گناہوں کے بدلے میں گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائے گی۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سیئات کو، ان کے گناہوں کو حسنات میں تبدیل کیا گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جب سوال کیا مجھے بتائیے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، تو آپ نے یہ دو تین گنائے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور تصدیق کی اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا نبی جو فرماتا ہے وہ صحیح فرماتا ہے، سچ فرماتا ہے۔ اب یہ آیت پہلے نازل ہوئی اور بعد میں نازل، لیکن یہ ہے کہ دونوں کا مضمون ایک ہے۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس وفي رواية انس وشهادة الزور بدل يمين الغموس متفق علیہ۔ یہ روایت بھی متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ کے معنی آتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور راوی ایک ہی ہے۔ اگر راوی بدل گیا تو متفق علیہ نہیں، اگرچہ متن ایک ہی ہو متن، تب تو سیدھے لکھیں گے بخاری و مسلم، دونوں کا نام الگ الگ لینا پڑے گا۔ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟
آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا سب سے بڑا گناہ ہے، چونکہ وہ حضرات تو اسی سے نکلے ہوئے تھے نا، اس لیے۔ دوسرا فرمایا عقوق الوالدین، کیا والدین کی نافرمانی کرنا، کہ والدین کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے بعد کس میں؟ بچے کو پالا ہے اور جو ہے وہ ماں نے اس کو جنم دیا ہے اور کئی مہینوں تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، پھر دودھ پلایا، یہ ہے تو ماں کا زیادہ دخل ہے اس میں باپ کے مقابلے میں۔ لیکن دونوں کا تذکرہ کیا کہ اپنے والدین کو ستائے نہیں، ان کی جو ہے وہ نافرمانی نہ کرے۔ سوال یہ ہے کہ اگر والدین ہی اس کو ایسا حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہو، فرمایا ہاں اس میں ان کی اطاعت نہیں، اس میں ان کی، یہ اللہ کا حکم ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ آپ کو مجبور کریں ایسی چیز پر جو شرعاً جائز نہیں ہے، شرک پر، دوسری چیزوں پر، ہاں اس میں ان کی آپ اطاعت نہ کریں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ احسان کرنا پڑے گا۔ احسان وہ چیز ان کی نہ مانے، اگر وہ خدمت کے محتاج ہیں تو خدمت کرے، اور اگر وہ دوسری چیزوں کے محتاج ہیں روپے پیسے کے تو ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے۔ یہ بچوں کے والدین کا حق ہے بچوں کے اوپر۔ میں ایک جگہ تعزیت پر میں گیا تو وہ ایک خاتون تھی، ان کا نکاح ہوا تھا تو 1 سال پہلے ہی ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ابھی سال پورا نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد جب اس کا شوہر گزر گیا تو پھر اللہ نے اس کو ایک بچہ دے دیا، بیٹا۔ وہ بیٹا جو ہے وہ بس اس نے پھر دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، بس اسی کے ساتھ ماں اور بیٹا، بس یہاں تک کہ وہ بیٹا جوان ہو گیا اور عالم بھی ہوا، حافظ بھی ہوا، اور جو وہ ماں کی خدمت بہت کرتا تھا۔ تو ماں سے کہتا تھا کہ بچپن میں آپ نے مجھے پالا ہے، اب میں آپ کو پالوں گا۔ بچپن میں آپ نے مجھے پالا، اب میں آپ کو پالوں گا، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ تو بہت فرما بردار تھا، بس ماں بیٹے بیٹھے رہتے تھے، جو بھی باتیں کہنی ہوتی تھی تو ماں اس سے وہ باتیں بتاتی تھی۔ پھر اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا، 24 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا، اس بیٹے کا، اس کی۔ پھر میں بھی تعزیت میں گیا، چونکہ وہ میرا شاگرد بھی رہا ہے اور میں اسے کہتا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، کیونکہ اس کا باپ تو نہیں تھا نا، تو بیٹے ہی کی طرح میں اس کو رکھتا تھا۔ تو اس کی ماں نے اس وقت کہا کہ یہ مجھے کہتا تھا کہ پہلے تو تم نے مجھے پالا، پہلے تو مجھے، اب میں تمہیں پالوں گا، کیونکہ والدین جب جوان ہوتے تھے وہ تو بچوں کو پالتے ہی ہیں، لیکن والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں نا تو بچے کو ہی پالنا پڑتا ہے نا، گود میں اٹھانا، شانوں کے اوپر اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ تو آپ حرم میں دیکھ لیتے ہیں، حرم میں جو ہے وہ باپ بوڑھا ہے، ماں بوڑھی ہے، تو ویل چیئر کے اوپر جو ہے وہ ان کو کیا کراتا ہے، طواف کراتا ہے۔ وہ یہ اس وقت سمجھنا چاہیے ایک وقت ہوگا جب یہ چھوٹا بچہ ماں کی گود میں ہوگا، اور چھوٹے بچے بھی وہاں ہوتے ہیں، ماں طواف کرتی ہے اور گود میں کیا ہے، بچہ ہے، تو بچے کو لے کر طواف کرتی ہے، اور ماں تھکتی بھی ہے، باپ بھی ساتھ ہے، لیکن وہ بچہ مانتا نہیں، وہ پھر بھی ماں ہی کے گود میں رہے گا، کیونکہ ماں کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ماں کے گود میں ہے، اور یہ بھی وہی دیکھتے ہیں کہ کوئی باپ کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے اس کو طواف کرا رہا ہے، کوئی ویل چیئر پر جو ہے اس کو کر رہا ہے، اور بعض مرتبہ دیکھا کسی جگہ جو ہے وہ ویل چیئر کا انتظام نہیں ہے تو بیٹے نے اپنی ماں کو کیا کر لیا، یا باپ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، شانوں پر اٹھا رہے اور لے کر چل رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ آپ کو دباؤ کریں، شرک پر مجبور کریں، کیونکہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ والدین جو ہے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن بیٹا مسلمان ہو گیا، بیٹا، تو اس وقت یہ بات پیش آتی تھی کہ حضرت ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بھی ان کی خدمت کرنی پڑے گی، ان کا اکرام احترام کرنا پڑے گا۔ ہاں البتہ اگر یہ آپ کو کسی ایسی چیز کا حکم دیں جس میں اللہ ناراض ہو جائیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزید وضاحت فرمائی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی فی معصیۃ الخالق،
ان کاموں میں جن کاموں میں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں کیا ہے؟ اشراک باللہ، حقوق الوالدین، قتل النفس۔ کیا قتل النفس کے معنی آتے ہیں ناحق کسی کو قتل کر دینا، اور قتل کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ گولیاں ماری اس کو یا تلوار، کسی بھی اعتبار سے کوئی کسی کو مارے، زہر دے کر مارا اس کو تب یہ قتل ہے۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے اگر اس کو خامخواہ میں اس کو پھنسا دیا کسی کیس میں اور اس پر سزا لگ گئی پھانسی کی، کس کی؟ تو قاتل وہی ہے جس نے خامخواہ میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جھوٹا مقدمہ دائر کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے کسی کو مارے بڑے گناہوں میں سے۔ والیمین الغموس، والیمین جھوٹی قسم۔ کیا یعنی ایک تو جھوٹ اور اس کے اوپر کیا؟ جھوٹی قسم۔ ایک تو جھوٹ بولنا ہے تو ٹھیک ہے، جھوٹ تو بولا لیکن قسم تو نہیں کھائی نا۔ ایک تو ایک جھوٹی قسم کھا رہا، اوپر سے اللہ کی قسم کھا رہا ہے کہ ایسا ہے۔ فرمایا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور اس کو غموس کیوں کہا؟ غمس کے معنی آتے ہیں اصل میں پانی میں ڈبکی لگانا، غوطہ لگانا۔ جیسے ہم لوگ بچپن میں دریاؤں میں نہاتے تھے نا تو ڈبکی لگاتے تھے، ادھر ڈبکی لگائی اور بہت دور تک اندر چلے گئے تو وہاں سے جو ہے نکلے اپنے وہ ناک بند کر کے، اور کچھ تو ایسا کرتے تھے ایک ہاتھ سے تو ناک بند کر لی، دوسرا ہاتھ جو ہے پانی کے اوپر کر دیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میں زندہ ہوں۔ تو جب غمس کے معنی آتے ہیں پورے بدن کو داخل کرنا کس میں؟ پانی میں۔ چونکہ جب آدمی پانی کے اندر چلا جاتا ہے ندی نالے میں کہیں بھی دریا میں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، گویا کہ سر سے لے کر پیر تک وہ سب چھپ گیا کس میں؟ پانی میں۔ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے گویا گناہ کے سمندر میں اس نے چھلانگ لگائی اور گناہ کے سمندر میں اس نے اپنے آپ کو ڈبو دیا۔ اب ایک بال بھی اس کا نظر نہیں آ رہا ہے، ایک انگلی نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ سر سے لے کر پیر تک یہ سراپا گناہ ہو گیا۔ کیا گناہ گار ہو گیا، اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم۔ کیا کیونکہ سامنے والا جب سنے گا نا کہتے ہیں ہے یہ قسم سے ہاون یہ ونیا آپوز، یہ تو اتنی قسمیں کھا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اس لیے وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ایمان والے کو کبھی جھوٹی قسم نہیں، جھوٹ تو ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے، پھر اس کے اوپر قسم۔ پھر فرمایا حضرت انس نے، ان کی روایت ہے اس میں شہادت زور، کیا جھوٹی گواہی دینا۔ کیا عدالت میں گئے اور جھوٹی گواہی دے دی وہاں، فرمایا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ کیوں؟ جج تو فیصلہ کرے گا نا اسی پر، اس کے اوپر وہی تھوڑے نازل ہو رہی ہے۔ جناب جھوٹ کے گواہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جناب ایسا ہے، تو ایک کا حق دوسرے کو مل گیا تو بیچارہ وہ جو ہے وہ مظلوم ہو گیا، اس پر ظلم ہو گیا۔ تو فرماتی یہ اکبر الکبائر میں سے، بڑے بڑے گناہوں میں سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اتنے ہی بڑے گناہ ہیں، نہیں، علماء کرام نے گناہوں کی فہرست لکھی ہے۔ کیا گناہوں کی فہرست لکھی ہے؟ تو کسی نے 100 گناہ ہیں، کتنے؟ کسی نے اس سے کچھ کم، کسی نے کچھ سے زیادہ۔ بعض حضرات نے پھر جو ہے وہ گناہ صغیرہ کو الگ لکھ دیا ہے، گناہ کبیرہ کو الگ لکھ دیا ہے۔ لیکن ایمان والے کے لیے یہ ہے کہ نہ وہ کبیرہ کرے نہ وہ صغیرہ کرے۔ کیوں گناہ کریں گے؟ کیوں اپنے اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ تو گناہ تو دو ہی طرح کے ہوتے ہیں نا، یا تو آدمی اللہ کا حق ضائع کرے یا تو مخلوق کا حق ضائع کرے۔ اللہ کا حق کیوں ضائع کریں گے؟ وہ ہمارا اللہ ہے، خالق و مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کی بندگی کے لیے آئے ہیں، اور مخلوق کو کیوں ستائیں، مخلوق کا حق کیوں ضائع کریں؟ تو اسی طرح سے جن چیزوں کا اللہ نے منع فرمایا ایسی چیز مت کر لو، کیا کر لو؟ ان چیزوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم وتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق علیہ۔ اس میں بھی گویا کہ بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ یعنی یہ 7 چیزیں ایسی ہیں، یہ 7 گناہ ایسے ہیں، اس سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ ہلاک ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ عرض کیا گیا ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، کیا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اب شروعات ہر جگہ تقریباً اسی سے ہو رہے ہیں، کیوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، پسند نہیں مطلب کیا، اس کو تو بخشش ہی نہیں اگر بغیر توبہ کے مر جائے گا۔ باقی گناہوں کے بارے میں تو وہ سزا وزا دے دو، کیوں یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میرا بندہ ہے، میں اس کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، ساری ضرورتیں میری پوری کرتا ہوں، یہ دوسرے کے در پر کیوں سر جھکائے گا؟ یہ تو ایسے سمجھ میں آئے گا جیسے ایک شخص کا رشتہ ہوا ایک خاتون کے ساتھ، اب اس خاتون کو شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے، کھانا پکانا ہے، دوسری ضرورتیں پوری کرنی ہے، جھاڑو لگانا ہے، اب اس میں ان کو کوتاہی ہوتی ہے، لیکن وہ نبھاتا ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ کھانا اچھا نہیں بناتی تو بنائے گی اچھا، آہستہ آہستہ سیکھ لے گی، ہچ برونٹ کو وار وار سیکھے گی۔ تو لیکن اگر اس نے دیکھا کہ فون پر بات کر رہی کسی نامحرم سے، کسے، یہ برداشت ہو جائے گا؟ وہ تو برداشت ہو گیا کہ بھائی کپڑوں میں پریس نہیں کیا تھا، چلو نبھا لو، کوئی ضروری نہیں ہے، اور کھانا اچھا نہیں بنایا ہے، نمک کم ہو گیا ہے، جو ہے وہ مرچیں زیادہ ہو گئی ہیں، یہ تو نبھ جاتی ہیں یہ چیزیں، تو تیز مزاج بھی تو بعض مرتبہ ان کو نبھاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہے وہ نامحرموں کے ساتھ کیا دیر تک باتیں کرتی رہتی ہیں، اس کو تو وہ نہیں بخشے گا، کیوں؟ یہ تو اس کی غیرت کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے چھوڑ کر مخلوق کو میرا شریک بنا کر اس کی عبادت کرے، یہ میری غیرت کے خلاف ہے، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ اسی لیے جو آدمی ریا میں مبتلا ہو جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی عمل کرے اور مخلوق کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسی کو دے دو، کیا مجھے تمہاری اس حج کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری اس قربانی کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نمازوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ میں پارٹنروں سے بے نیاز ہوں، میں پارٹنروں سے میرا کوئی شریک نہیں ہے، ہمیں اس چیز کو قبول کر لوں گا جو چیز صرف کس کے لیے ہو، میرے لیے ہو۔ اس لیے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ایک ہے شرک باللہ، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایمان والا ہو، کیا ہو، مسلمان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے کسی اعتبار سے بھی، تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ دوسرا فرمایا والسحر، کیا جادو کرنا، کیا استغفر اللہ، فرمایا یہ آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو جادو کرنے کی وجہ سے بعض مرتبہ آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کے کلمات اس کو کمانے پڑتے ہیں، منتر، شیاطین سے مدد لینی پڑتی ہے، شیاطین کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، تب تو اس کا جادو چلتا ہے نا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جادو کرنا یہ حرام ہے، ہلاک کرنے والا ہے۔ کیوں؟ جادو کرنے کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب اس وقت جو جادو کا اتنا زور ہے کچھ نہ پوچھو، بس مر رہے ہیں بیچارے۔ کل ایک خاتون میرے پاس آئی تھی، بہت رویا اس نے، کہتے ہیں کہ میرے بچے ہیں کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ان کو کتے نظر آتے ہیں گھر میں، کبھی کتا نظر آتا ہے، کبھی سانپ نظر آیا، کبھی کچھ نظر آیا، میں پریشان ہوں، کیا کریں گے؟ ان کو نظر آتے ہیں، ان کی ماں کو نظر نہیں آتے۔ اب وہ بیچارے پڑھائی بھی چھوڑ دی انہوں نے۔ اس طرح سے ایک آدمی دوسرے کو جادو کر لیتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ جادو کرنے والا خود تباہ ہو جائے گا۔ کب تباہ ہو جائے گا؟ اللہ کے دربار میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جادو کرنا یہ حرام ہے، اور بعض مرتبہ یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس میں مخلوق کو ستانا ہے، اور مخلوق کو ستانے سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب وہ شخص ہے جو اس کے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ چنانچہ وہ روایت آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ اس خاتون نے کتے کو پانی پلایا تھا، گناہ گار تھی، اس پر اس کی مغفرت ہو گئی۔ دوسری نیکوکار خاتون تھی، نیکوکار تھی، وہ اعمال صالحہ کرتی تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو پکڑ کے رکھا اور اس کو چھوڑا نہیں، نہ اس کو کچھ کھلایا پلایا، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اس عورت کو دوزخ میں دیکھا۔ کس میں؟ دوزخ میں دیکھا۔ تو جب جانوروں کو ستانے کے اوپر دوزخ ہوگی، جب انسانوں کو ستائے گا، معصوم بچوں کو ستائے گا، جادو کرے گا اور تعویذ گھنٹے کر لے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس پر تو اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہو جائیں گے۔ تیسرا فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
کسی کو ناحق مارنا، کسی کو، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، کیا؟ یہ بھی بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ ادھار دیتے تھے، پھر اس پر سود دیتے تھے۔ اب بھی بہت سارے لوگ ادھار دیتے ہیں۔ کئی گاؤں میں میرے لوگوں نے مجھ سے بتا دیا، کہتے ہیں فلاں شخص جو ہے یہ سود پر لوگوں کو پیسے دیتا ہے، پھر ان سے کیا کرتا ہے؟ سود لیتا ہے۔ تو کسی کو 10,000 دے دیے تو واپس میں 11,000 12,000 لیتا ہے ان سے۔ اس لیے تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے حرام ہے یہ۔ اگر کوئی کہے گا جناب میں تو کسی شخص سے سود نہیں لیتا ہوں لیکن بینک سے مجھے سود ملتا ہے، اس کے لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے اپنے اوپر اس کا استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کو کیا کریں گے؟ ہاں وہاں بھی نہ چھوڑے تو غریبوں کو دے دے تو گناہ سے بچ جائے، گناہ سے۔ اور اگر دیکھا جائے گا تو غریبوں ہی کا پیسہ ہوتا ہے بینک میں جو سود کی شکل میں دوسروں کو دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جس مالدار نے 1 لاکھ ادھر سے بھر دیا تو اس کو 90,000 ملیں گے؟ نہیں، 1 لاکھ اور 10,000۔ لیکن جو شخص لون نکالتا ہے کیا، تو اس نے تو نکالے تھے 2 لاکھ روپے، ادھر سے وہ تھک گیا بیچارہ بھرتے 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 بھرتے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا میں تھک گیا سود بھرتے بھرتے، میں سود ہی بھر رہا ہوں، اصل رقم تو بھی باقی ہے، اصل رقم تو بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں عام طور سے غریبوں ہی کے پیسے آ جاتے ہیں۔ اس میں یہ جو ہوتے ہیں نا گاڑیاں والے، سومو والے قسطوں میں بھرتے ہیں تو وہ ختم ہی نہیں ہوتا وہاں۔ خلاصہ یہ ہے اگر بینک میں حفاظت کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں، وہاں سے جو زائد رقم ملتی ہے اس کو اپنے اوپر خرچ نہ کریں، یہی علماء کرام نے لکھا ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ، اور یتیم کا مال کھانا، کیا؟ کھانے کا مطلب صرف پیٹ میں بھرنا نہیں ہے، استعمال کرنا کسی بھی اعتبار سے یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ وہ تو یتیم ہے، اس کو تو ادھر سے کھلانا چاہیے نا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، ہاتھ رکھنا چاہیے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے، جیسے اپنی اولاد ہے اس کو اپنی اولاد سمجھنا چاہیے۔ یہ تو اسی کا مال کھا رہا ہے، فرمایا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ متولی یوم الزحف، اور فرمایا کہ جو ہے جنگ کے میدان سے بھاگ جانا، جنگ کے میدان سے بھاگ جانا، کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود جانا پڑتا تھا غزوات میں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس موقع پر بھاگ جانا یہ ہلاکت ہے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، سبحان اللہ، بھولی بھالی عورتوں کو، کیا؟ بھولی بھالی پاک دامن عورت کو تہمت لگانا، کیا لگانا؟ تہمت لگانا، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ تو اس میں آگے محسنات، کیا؟ محسنات، پاک دامن، کیا؟ مومنات، ایمان والی، غافلات، غافلات کیا معنی ہے؟ بالکل غافل، یعنی اس کو تو ان چیزوں کے تو اس کا ذہن بھی نہیں جاتا ہے، ان خرافات کی طرف اور ان گناہوں کی طرف، اسی کو تہمت لگائی، اسی کو۔ اب سوال ہے کہ عورتوں کا تذکرہ کیوں آیا؟ عام طور سے عورتوں پر ہی تہمت لگتی ہے نا، لیکن اگر کوئی کسی مرد پر لگائے تہمت، اس کا بھی یہی حکم ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ پاک دامن مرد پر آپ نے کیسے تہمت لگائی، یا پاک دامن عورت پر آپ نے تہمت کیسے لگائی؟ اب سوال ہے کہ یہ جو تہمت لگانے والے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ کہتے ہیں 4 گواہ لاؤ، کیا؟ 4 گواہ لانے پڑیں گے، جس کے اوپر تہمت لگائی ہے، جس کے اوپر تہمت لگائی ہے 4 گواہ لانے پڑیں گے، زنا کی تہمت لگائی 4 گواہ۔ اگر 4 گواہ لایا، لیکن وہ گواہ ایسے نہیں کہ 2-4 جمع کر کے لائے، وہ تو الگ الگ اس سے وہ کر لے گا، پوچھ تاچھ کرے گا جج، الگ الگ ایک کو الگ رکھے گا تاکہ ان کو ملنے نہ دیا جائے، اس سے اتنے سوالات کرے گا، کون سا وقت تھا، کہاں آپ سے ملے، کیا ٹائم تھا، دن کون سا تھا، رات تھی یا دن تھا، کیا کپڑے پہنے تھے، آپ کیسے وہاں گئے تھے، اور کون تھا، تو اس کو الگ لے گا، اس کو الگ لے گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے تو ان کو تو کیسے ملے گا؟ وہ تو کہے گا سنیچر کا واقعہ، وہ کہتے ہیں اتوار کا واقعہ، کہ اچھا یہ تو سنیچر کہہ رہا ہے، آپ تو اتوار کہہ رہے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ وقت کون سا تھا، آپ 2:30 بجے کہہ رہے ہیں، یہ 6 بجے کہہ رہا ہے۔ تو جب ان کی گواہی ایک جس کا نہیں ملی تو ان کو سزا ملے گی کیا؟ یا یہ کہ وہ ایک ہی آدمی ہے، 2 ہی آدمی ہے، 4 گواہ نہیں لائے، کتنی کیا سزا ہے؟ 80 کوڑے، کیا 80 کوڑے۔ سوال ہے کہ اگر وہ سچ کہہ رہا ہو، کیا کہ یہ تو تہمت کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ اگر سچ کہہ رہا ہے، اس نے دیکھا ہے، ایک آدمی نے دیکھا، خاموش رہو، کیا؟ لوگوں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے، ان کو جو ہے وہ اس کو نشر نہیں کرنا چاہیے۔ 2 آدمی نے دیکھا، اسے کہا خاموش رہ جاؤ، خاموش مت پھیلاؤ، ماحول میں جو ہے برائی کا تذکرہ مت کرو۔ 3 نے دیکھا، ان سے بھی کہا خاموش رہو۔ 4 نے دیکھا، کہا ہاں اب خاموشی نہیں، اب خاموشی، اب تو 4 آدمی دیکھ رہے ہیں اور ایک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں،
بہرحال فرمایا ایمان والی بھولی بھالی پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانا یہ ہلاک اور برباد کرنے والی چیز ہے۔ یہ جو جادو کے بارے میں فرمایا، جادو اب کیا کریں گے، جادو تو ہوتا ہی ہے، اب اس کا علاج ہے۔ ایک ہے حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا لیکن اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، چونکہ یہ پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، اس لیے یہود اس کے دشمن ہو گئے، ہونے ہی چاہیے کہتے بھئی یہ تو ہمارا عالم تھا، یہ کیسے مسلمان بن گیا؟ تو حضرت خود فرماتے تھے کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا صبح شام تو یہود مجھ کو گدھا بنا دیتے، کیا یہودی مجھ کو گدھا بنا دیتے۔ تو اس کے دو معنی ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ میرے دماغ پر جادو کرتے تو عقل خراب ہو جاتی، عقل خراب ہو جاتی، تو جب عقل میں فطور آ گیا تو بالکل کیا کرے گا بیچارہ۔ یہ تو محاورہ بھی ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں ایشو کھا رہی ہو، کیا شو مثلاً فکر ترن کہ کچھ بھی اس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ واقعی کوئی ایسا جادو ہے کہ اس کی تبدیلی ماہیت ہی تبدیل ہو جائے گی تو واقعی گدھا بن جائے گا۔ وہاں بعض جگہوں میں جادو اتنا خطرناک ہوتا ہے، میرے ساتھ کچھ ہوتے تھے وہاں پڑھائی کے زمانے میں، وہ بنگال وغیرہ کے علاقے میں رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہاں ایسے ایسے جادوگر ہے، آدمی چل رہا ہے راستے میں تو اس کو مرغا بنا دیا، کیا یا تو لوگوں کی نگاہوں میں یا تو مرغا بن گیا، جو بھی ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں اگر میں یہ کلمات نہ پڑھ لیتا تو یہودی مجھ کو گدھا بنا دیتے۔ یہ مشکات میں بھی یہ روایت ہے۔ آگے وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبارأ وذرأ۔ معارف القرآن میں بھی حضرت مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور مشکات میں بھی یہ روایت ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں میں ان کلمات کو پڑھتا تھا، تو جس شخص کو یہ ہو خدشہ کہ مجھے لوگ جادو کرتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کرے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جس کو زیادہ ستاتے ہوں جادوگر تو اس کے لیے ایک عمل ہے، وہ عمل ایک دن تو ذرا لمبی ہے، باقی دنوں میں مختصر۔ کیا کرنا ہے؟ درود ابراہیم 101 مرتبہ، کیا اس کے فلق ناس 300 مرتبہ، ایسے فلق ناس فلق ناس فلق ناس، یعنی صرف فلق ہی نہیں، پہلے فلق ناس، بسم اللہ صرف سورہ فلق میں پڑھنا، ناس میں نہیں، ناس میں نہیں، پھر آخر میں 101 مرتبہ پھر درود ابراہیم، درود یہ پڑھنا ہے۔ پانی پر پھونک بھی ڈال سکتے ہیں۔ سوال یہ ہوئے ایک دن، اس کے بعد ترتیب تو یہی رہے گی، ترتیب تو درود پاک بھی ایسے ہی برابر پڑھنا پڑے گا، 101 البتہ جو یہ بیچ میں 300 مرتبہ فلق ناس آیا تھا، اس کو -200 کرنے ہیں تو 100 رہے گا، کتنا؟ اب باقی دنوں میں کیا ہے؟ 101 درود ابراہیم، 100 مرتبہ فلق ناس، پھر 101 مرتبہ درود ابراہیم۔ تو یہ لکھا ہے ہمارے مشائخ نے، اور کئی حضرات کو میں نے یہ عمل دے دیا، انہوں نے کہا الحمدللہ ہم ٹھیک ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اس میں یتیم کا لفظ آیا ہے کیا؟ یتیم کہتے کس کو ہیں؟ یتیم کہتے ہیں کہ جو نابالغ بچہ ہو اور اس کے باپ کا انتقال ہوا، اس کے باپ کا، اگر باپ زندہ ہے، ماں کا انتقال ہوا ہے تو شرعی اصطلاح میں اس کو یتیم نہیں کہیں گے۔ اور جانوروں میں یتیم کہتے ہیں جس کی ماں مر گئی ہو، جس کی، کیوں؟ اصل تو اولاد کی نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے، انسانوں میں بھی، کیونکہ ماں کا زیادہ دخل ہے نا، لیکن چونکہ مرد ہے نا تو اس کے تعظیم کی وجہ سے مرد کی طرف نسبت کی جاتی ہے، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ ہر چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو، اس کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ ماں کی طرف نسبت ہونی چاہیے، کیونکہ توالد اس کو جنم دینے میں اور اس کو وجود سب سے زیادہ دخل ماں کا ہے، اور حق بھی اس کا زیادہ ہے۔ تو ایک کو کہتے ہیں یتیم الانسان، کیا؟ جس نابالغ کا باپ گزر گیا، اگر وہ بالغ ہو گئے پھر وہ یتیم نہیں، بلوغ کے بعد اس کو یتیم نہیں کہتے ہیں جب تک وہ نابالغ ہے۔ یتیم الحیوان، کیا؟ اگر جمادات کی طرف یتیم کی نسبت کی جائے گی تو جیسے در یتیم، کیا اس کا ترجمہ یتیم نہیں، اس کا ترجمہ یکتا، کیا؟ بے نظیر۔
تو یہ یتیم کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ وعنہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، قال کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مومن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مومن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم متفق علیہ۔ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ حفاظت فرمائے، جب کوئی آدمی زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا، کیا؟ اور جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس وقت میں مومن نہیں رہتا، جب کوئی شراب پیتا ہے تو اس وقت میں مومن نہیں رہتا، جب کوئی لوٹ کرتا ہے کسی چیز کا اور لوگ یوں آنکھیں اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں کہ بے بس ہوتے ہیں، کیا کہ اپنی چیز ان سے چھڑا نہیں سکتے ہیں، تو وہ جو ڈاکو ہوتا ہے، لٹیرا ہوتا ہے، چھیننے والا ہوتا ہے، تو وہ بھی اس وقت مومن نہیں رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی آدمی خیانت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ خیانت کہیں بھی کر لے، چاہے سرکاری خزانے میں خیانت کر لے یا کہیں پرائیویٹ ادارے میں کہیں خیانت کر لی، تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں ان سے بچو، ان سے بچو، ان گناہوں سے بچو، یہ بہت بڑے خطرناک گناہ ہوتے ہیں۔ تو ابن عباس کی روایت ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے، اللہ بچائے، تب بھی مومن نہیں رہتا۔ تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ یہ ایمان جاتا کہاں ہے؟ کیا فرمایا کہ وہ اس کے سینے سے نکل جاتا ہے، اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اگر توبہ کرے گا تو لوٹ آئے گا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے نکلتا ہے؟ تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے کیا، انگلیوں کو پھیلایا، پھر ایسے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ایسے ڈالا تو جال بنایا۔ کیا فرمایا؟ دیکھو ایمان والے کے دل کے اندر ایمان کا نور ایسے ہوتا ہے جیسے یہ انگلیوں میں ہم نے ڈالی ہیں ایسے۔ فرمایا کہ جب وہ ان کاموں میں مبتلا ہوتا ہے تو ایمان کا نور ایسے علیحدہ ہوتا ہے، تو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں کو علیحدہ کیا، تو ایک ہاتھ کو الگ کر دیا، دوسرے ہاتھ کو الگ کر دیا۔ فرمایا کہ ایمان الگ چلا جاتا ہے، ایمان کا نور، اور وہ آدمی الگ رہتا ہے۔ وہ ایمان اس سے کہتا ہے کہ اب میں اور یہ برا کام ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو باحیا آدمی جب کسی جگہ بے حیائی دیکھتا ہے تو وہ تو بھاگ جاتا ہے نا وہاں سے، اس لیے فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کاموں سے بچنا چاہیے، خاص طور سے اس میں یہ ہے زنا کا تذکرہ آیا، چوری کا تذکرہ آیا اور شراب کا تذکرہ آیا۔ شراب سے مراد صرف شراب ہی نہیں، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو، کیا ہو، وہ حرام ہے۔ تو چاہے وہ ٹیبلٹ کھائے، چاہے وہ لیکوڈ پی لے، چاہے انجیکشن لگائے، چاہے بھنگ پیے، کچھ بھی کرے جس سے نشہ آ جائے گا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حرام ہے۔ اس سے اس وقت ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ ہاں وہ تو نکل جاتا ہے۔